الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خواتین و حضرات، میں نے جب اس نشست کے انعقاد کا اعلان کیا تھا تو اس وقت ہی یہ بات واضح کر دی تھی کہ یہ اسلام کے ایک سطح تک علمی مطالعے کی نشست ہے. چنانچہ میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ لوگ جو دین سیکھنے سکھانے سے دلچسپی رکھتے ہیں وہ میرے ہفتہ وار درس میں آتے ہی ہیں، لیکن ان میں سے جن کی علمی سطح پر دین کو سیکھنے سے دلچسپی ہو اس میں وہی شاید کچھ استفادہ کر سکیں گے. میں نے یہ بات بھی عرض کر دی تھی کہ اس سطح کو قائم رکھتا ناگزیر ہوگا. چنانچہ اس میں یہ شکایت آپ میں سے کسی کو نہیں ہونی چاہیے کہ اس سطح کو تبدیل کر کے کچھ اسے عام فہم بنایا جائے. ایسا کوئی تقاضا پیش نظر ہو تو اس کے لیے پھر جمعے کی نشست حاضر ہے، اس میں آپ لوگ آتے ہی ہیں، سیکھتے ہی ہیں، ملتے ہی ہیں. یہاں بحث و نظر کی ایک خاص سطح کو قائم رکھنا میرے پیش نظر بھی ہے اور وہ شاید اس کے لیے ناگزیر بھی ہے. پہلے میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ یہ کتاب جو میں پڑھانا شروع کر رہا ہوں اس کی شان نزول کیا ہے، اسی کتاب کا میں نے کیوں انتخاب کیا ہے اور اس میں جو کچھ بیان کیا گیا ہے اس کی نوعیت اصل میں کیا ہے. اتنی بات تو بالکل واضح ہے کہ ہم میں سے ہر شخص یہ سمجھنا چاہتا ہے کہ اس کا دین فی الواقع ہے کیا، اس کو جاننے کے اصول کیا ہے، اس میں کن چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، کن چیزوں کو ماننے کے لیے کہا گیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، وہ انسان سے کیا مطالبات کرتا ہے، اس میں اگر کوئی اس کے مشغولات کے کانٹینٹس کے اجزاء ہیں تو ان کی کیا تفصیل ہے. ہم اسے اپنی عمومی زندگی میں مختلف طریقوں سے جانتے رہتے ہیں اور جو کچھ بھی ہمارا علم اور ہماری معلومات ہوتی ہیں ان سے متعلق سوالات بھی پیدا ہوتے ہیں، اہل علم سے ہم رجوع بھی کرتے رہتے ہیں، ان کو سیکھ کر سمجھتے بھی رہتے ہیں. آپ میں سے شخص کے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آتا ہے، میرے ساتھ بھی یہ معاملہ پیش آیا. میں نے جب دین کا علمی طریقے سے مطالعہ کرنا شروع کیا تو بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو میرے اپنے ذہنی یا علمی پس منظر میں پہلے سے موجود تھیں اور بعض چیزیں ایسی تھیں کہ جو معاصر فکر کنٹمپریری فکر سے بہت نمایاں ہو کر سامنے آ رہی تھیں اور ان کی بنیاد پر بہت سے سنجیدہ سوالات پیدا ہو رہے تھے. یہ دونوں چیزیں مل کر آمادہ غور و فکر کرتی رہیں اور زندگی کے مختلف مراحل میں جس کی کوئی تاریخ یہاں سنانا پیش نظر نہیں ہے میرے سامنے بھی وہ صورتحال رہی کہ تراشی دم پرستی دم شکستم بنائے، ان کی پرستش کی پھر ان کو توڑ دیا. زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے یہ سن 82 کی بات ہے کہ جب میں کم و بیش اپنے پہلے بنے ہوئے تصورات میں بہت سی چیزوں کے بارے میں متردد ہو چکا تھا، بہت سے نئے سوالات سامنے آ چکے تھے. وہ حقائق جن کو حقائق سمجھا جا رہا تھا ان کے بارے میں بھی بہت سے ترددات ذہن میں نشو و نما پا رہے تھے. یہ زمانہ وہ ہے کہ جس میں مجھے اپنے جلیل القدر استاذ مولانا امین احسن اصلاحی کے فکر اور دین پر غور کرنے کے طریقے کو بھی سمجھنے کا بہت حد تک موقع مل چکا تھا. لیکن بحثیت مجموعی دین کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہے، اس میں جس طرح کا میں نے عرض کیا بہت سی چیزیں موجود تھیں.
میں نے جب دین کے بعد علمی مباحث پر غور کرنا شروع کیا ہے تو مجھ کو یاد پڑتا ہے کہ سب سے پہلا جو میری زندگی میں غیر معمولی واقعہ پیش آیا وہ اسلام کے قانون میراث سے متعلق ہے. یعنی باقی چیزیں تو زیر بحث رہتی تھیں اور ان کے بارے میں کچھ غور و فکر بھی ہوتا رہتا تھا. یہ 1974-75 کی بات ہے. سب سے پہلا مرحلہ یہ تھا. اس وقت کوئی اصول کا مسئلہ نہیں تھا. یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ قرآن مجید اپنی بات کیسے بیان کرتا ہے. یہ معاملہ بھی نہیں تھا کہ اس میں کوئی زبان کے بیان کے ایسے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اس مسئلے پر غور کرنا چاہیے. وہ مسئلہ نتائج سے سامنے آیا تھا اور یہ بہت بعد میں، جیسے کہ میں آگے چل کے عرض کروں گا، ذہنی تربیت ہوئی کہ نتائج سے بالا تر ہو کر کیسے غور کیا جاتا ہے. لیکن اس وقت کی ذہنی کیفیت تھی کچھ نتائج تھے اور ان نتائج سے ان کے حساب و کتاب سے تعلق تھا تو وہ میری گرفت نہیں آتی تھی. میرے عزیز دوست افضال صاحب یہاں موجود ہیں تو انہوں نے اس زمانے میں ان کو حساب کتاب بہت دلچسپی رہی ہے ہمیشہ سے. تو انہوں نے بہت سے میراث کے سوالات ادھر سے حل کر کے اور کچھ اس کی پیچیدگیاں مجھ پر واضح کر کے میری بڑی مدد کی کہ میں اس اصل مسئلے کو سمجھ سکوں. چنانچہ آہستہ آہستہ کچھ ایسے نتائج تھے جو میرے سامنے آ گئے اور میں نے ان کی بنیاد پر ایک تفصیلی تحریر لکھی، پہلے عربی زبان میں اور پھر بعد میں اردو زبان میں، اور اس میں اپنے نتائج فکر بیان کیے. یہ اس لحاظ سے تو میری اپنی علمی زندگی کا ایک بڑا بریک تھرو تھا کہ پہلی مرتبہ جو پہلے سے بنی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے بعض چیزوں کی غلطی واضح ہوئی مجھ پر. لیکن میں جس جانب توجہ کرانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ دین پر غور کرنے کے فکر میں جو پختگی بعد میں آئی اور جس میں بہت سی چیزوں کو ایک خاص زاویے سے دیکھنے کا ذوق پیدا ہوا، یہ اس زمانے میں ابھی نہیں تھا. چنانچہ مجھے یہاں تک یاد پڑتا ہے 1979 میں غالباً پہلی مرتبہ اشراق نکلا ہے تو اس میں وہ تفصیلی مضمون موجود ہے جو میں نے میراث پر لکھا تھا. بعد میں اس میں کیا کیا تغیرات ہوئے، کن کن چیزوں کو میں نے دوبارہ سمجھا، اس کی بھی تاریخ ایک لحاظ سے محفوظ ہو گئی ہے کیونکہ پھر وہ قانون معیشت کے حصے کے طور پر چھپا اور اب اس کتاب میں بھی قانون معیشت ہی کے ایک جزو کی حیثیت سے موجود ہے. تو جو شخص بھی اس کا تقابلی مطالعہ کرے گا تو یہ جان لے گا کہ اس میں کن کن زاویوں سے تبدیلی یا تغیر پیدا ہوا ہے سوچنے کے انداز میں. یہ ذکر کر رہا تھا کہ یہ سن 82 کی بات ہے جب مجھے کچھ خیال ہو رہا تھا کہ اب دین کے سارے کانٹینٹ پر تفصیل سے کام کرنا چاہیے. کوئی اس کی ابھی بات تصویر سامنے نہیں تھی. اب جب بھی آپ دین کے کانٹینٹ پر کام کرنے کا ارادہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ پہلے ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث آئیں گے، اس کے بعد قانون اور شریعت کے مباحث آنے چاہیے. میرے ہاں بھی ظاہر ہے کہ یہی ترتیب ہوتی اور بالخصوص اس لیے یہ ترتیب یقین ہوتی. میرا اپنا پس منظر فلسفے اور ادب کا ہے اور مجھے اس زمانے میں کوئی فقہ کے مباحث سے زیادہ دلچسپی نہیں تھی اور نہ یہ خیال تھا کہ اس میں کچھ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. اگرچہ میراث کے قانون پر کام کرنے سے کچھ چیزیں واضح ہو گئی تھیں لیکن ترتیب کا یہ اثر انداز نہیں ہوئی. 1982 میں وہ واقعہ ہوا کہ جس میں ہماری وفاقی شرعی عدالت نے رجم کے معاملے میں ایک فیصلہ دیا اور اس فیصلے میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تدبر قرآن کے متعلقہ حصے بیان ہی نقل کر دیے اور ایک لحاظ سے میں یہ بتایا کہ ہمارے فیصلے کی بنیاد اسی تحقیق پر ہے. یہ فیصلہ پاکستان ٹائمز میں شائع ہوا تو اس کے خلاف ملک میں ایک طوفان اٹھ کھڑا ہوا. علماء نے اس پر کتابیں لکھی، بہت سی تنقیدات شائع ہوئی، بہت سے لوگوں نے اس پر حکومت سے احتجاج کیا، یہاں تک کہ وفاقی شرعی عدالت پوری کی پوری توڑ دی گئی اور اس کے بعد اس میں علماء کی شمولیت کا فیصلہ کیا گیا. جب یہ حادثہ ہوا تو اس زمانے میں جو تنقیدیں کی جا رہی تھیں میں نے یہ محسوس کیا، اس وقت استاذ محمد علی زندہ تھے، کہ وہ ایک بے بسی کی کیفیت محسوس کر رہے ہیں. ان کے ہاتھ میں اس وقت خراشہ آ چکا تھا
عمر کے اس حصے میں اس طرح کی کسی بحث مباحثے میں الجھنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. تو مجھے خیال ہوا کہ غالباً اس میں مجھے کچھ دیکھنا چاہیے. میں بالکل اطمینان کے ساتھ یہ بات کہہ سکتا ہوں کہ اس وقت تک ابھی ان کی رائے کا میں نے علمی مطالعہ نہیں کیا تھا. یعنی ایک ہے کہ آپ کے سامنے رائے موجود ہے, آپ جانتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے, یا کچھ تھوڑا بہت آپ کو وہ اچھی بھی لگتی ہے, متاثر بھی کرتی ہے, لیکن میں نے اس کا علمی مطالعہ اس وقت تک نہیں کیا تھا. اور مجھے, میں جیسے کہ عرض کیا, دلچسپی بھی بہت کم تھی فقہ اور شریعت کے اس طرح کے مباحث کے ساتھ. چنانچہ اس خیال سے کہ اب اگر ان کی رائے درست ہے تو اس کے دفاع کی ذمہ داری مجھ پر عائد ہوتی ہے, اور اگر غلط ہے تو مجھے بھی اسی طرح اظہار برات کرنا چاہیے اس طرح جس طرح دوسرے لوگوں نے کیا ہے. میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا. جیسے ہی میں نے اس کا مطالعہ شروع کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ جو بحث ہے یہ تو محض فقہ کی بحث نہیں ہے, بلکہ اس بحث کے پس منظر میں بہت سے دوسرے علوم ہیں جو زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی ہمارے یہاں اصول فقہ کی بعض نازک چیزیں ہیں جو اس میں زیر بحث آ گئی ہیں. اسی طرح سے قرآن مجید کے فہم کے بعض مسائل ہیں جو اس میں زیر بحث آ گئے ہیں. یعنی بحث ایک جز میں نہیں ہے بلکہ وہ بہت سے کلیات پر کھڑی ہوئی ہے. یہ مجھ کو احساس ہو رہا کہ میں نے سب کام چھوڑ دیا. اس وقت میں واپس آ چکا تھا مریدکے سے اور اپنے پرانے گھر میں سلطان پور میں مقیم تھا, تو میں نے سارے کام چھوڑ کر ان چیزوں کا مطالعہ شروع کر دیا. 82 وہ سال ہے کہ جس میں نے اصول فقہ کی چیزیں جس سے پہلے بھی پڑھی تھی طالب علمانہ زمانے میں, لیکن جس طرح پڑھنا چاہیے ویسے ان کو پڑھنا شروع کیا. اور اسی طریقے سے خود جو مسئلہ زیر بحث تھا اس کے بارے میں بھی جو کچھ سلف خلف میں لکھا گیا تھا اس پر ایک نظر ڈالی. یہ سارے مطالعے کے نتیجے میں اس پر مجھے شرح صدر ہو گیا کہ چند جزوی چیزوں کے سوا استاذ امام کی رائے بالکل ٹھیک ہے. یعنی اس رائے میں کوئی غلطی نہیں ہے, اصول پر مبنی ہے, اس سے مسئلہ حل ہوا ہے. اور نہ صرف یہ کہ حل ہوا ہے بلکہ بہت سے اور دوسرے مسائل حل ہونے کی کلید بھی ملی ہے. یہ بات ہو گیا. البتہ بعض جزوی چیزوں میں یا بعض استدلال کے مواقع میں مجھے ان سے اس طرح اتفاق نہیں ہو سکا. نتیجے کے لحاظ سے میں محسوس کیا کہ رائے بالکل ٹھیک ہے, اور اصول کے لحاظ سے رائے بالکل ٹھیک ہے. چنانچہ اس وقت میں نے جو لوگ اس پر تنقید کر رہے تھے ان کی تنقیدوں کا جواب دیکھا ہے. یہ وہی جوابات ہیں جو میری کتاب برہان میں اب غالباً 100-125 صفحے کے مباحث میں پھیلے ہوئے ہیں. اس میں نحو کے بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے, ادب کے بہت سے مسائل اٹھ کھڑے ہوئے, زبان اور اس کے بعد مقامات کے مباحث اٹھ کھڑے ہوئے, تعبیر کے بعد نازک مسئلے اٹھ کھڑے ہوئے, اور بہت ذلیل قدر اہل علم جو اس وقت موجود تھے انہوں نے اس پر گفت کی تھی. تو میں نے ان ساری چیزوں کا محاکمہ کیا اور پھر اس کے بعد وہ بحث اللہ کا شکر ہے کہ خاص نتیجے تک پہنچ کے ختم ہو گئی. لیکن میرے ذہن کی ساری ترتیب اس کے نتیجے میں بالکل دربدر ہو گئی. یعنی بجائے اس کے کہ میں ایمانیات اور اخلاقیات کے مباحث سے دین پر غور کرتا یا اس کے بنیادی اصولوں کو پہلے سمجھ کر پھر یہ آگے بڑھتا, ترتیب بالکل الٹ گئی اور زیادہ تر فقہ و شریعت کے مسائل میرے ہاں موضوع بن گئے. سن 82 سے لے کر کم و بیش آپ یوں سمجھ لیجیے کہ 85-86 تک تو جزوی لحاظ سے یہی مسائل زیادہ تر میرے اعتراض کا موضوع رہے. ان پر میں نے اس زمانے میں کام کیا, بہت سی چیزوں پر غور کیا, بہت سی چیزوں کے نتائج واضح ہو گئے, بہت سی چیزوں کے سوالات متعین ہو گئے. یہ معلوم ہو گیا کہ اس میں کس طریقے سے غور کیا جا سکتا ہے. یہ کم و بیش زمانے میں ہو گیا. لیکن 86-87 کے زمانے میں مجھے زیادہ دلچسپی اس جانب ہوئی, اور اس کے بھی بعض وجوہ ہے جس کی تاریخ سنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے کہ ان چیزوں پر باقاعدہ طریقے سے لکھ کر اپنا نقطہ نظر واضح کیا جائے, یہ دیکھنا ضروری ہے کہ دین بصیرت مجموعی کیا کانسیپٹ دیتا ہے اپنے بارے میں. چنانچہ یہ ایک شفٹ ہے میری اپنی علمی زندگی میں کہ جس میں میں نے دین کے صحیح تصور پر, اسی عنوان سے میرا مضمون اس میں موجود ہے, دین کے صحیح تصور پر کام کرنا شروع کیا. اور آپ یہ سمجھیے کم و بیش اس میں مجھے 10 سال لگے. اس کے 5-7 ورژنز ہیں جو چونکہ مختلف اوقات میں چھپ گئے یا لوگوں کے سامنے بھی آ گئے, تو ان کا بھی ایک مطالعہ کر کے دیکھا جا سکتا ہے کہ اس میں میرا اپنا ذہن ارتقا کی کن مراحل سے گزرا ہے. 94 میں کہیں جا کر میں نے اس کو آخری صورت دی ہے, اور پھر یہ دین کا صحیح تصور کے عنوان سے چھپا ہے. اس کتاب میں شامل ہونے تک اس میں صرف 2 مقامات ہیں جن میں میرے نقطہ نظر میں مزید تحقیق سے کچھ تغیر ہوا, میں نے اس میں تبدیلی کی ہے, ورنہ وہ آخری ورژن ہی کم و بیش اس وقت تک موجود ہے.
دین کے صحیح تصور پر کام کرنے کے دوران میں مجھے یہ پہلی مرتبہ خیال ہوا، یعنی یہ یوں سمجھ لیجیے کہ 90-91 کے زمانے میں میری یہ رائے بننا شروع ہوئی کہ دین پر ایک جامع ٹیکسٹ بک لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ہی کتاب۔ اس سے پہلے ہمارے ہاں کچھ چیزیں ہیں اس نوعیت کی، لیکن جو زاویہ میرے پیش نظر تھا اس سے مجھے یہ خیال ہوا کہ ایک کتاب لکھی جانی چاہیے، یعنی ایک ایسی کتاب، ہو سکتا ہے کہ وہ ایک جلد میں ہو سکتا ہے 2 جلدوں میں ہو، لیکن ایک ایسی کتاب جس میں دین اپنے مبدا سے منتہا تک، ابتدا سے انتہا تک پوری جامعیت کے ساتھ بیان ہو جائے۔ یعنی اگر آپ چاہیں تو ایک کتاب آدمی کے ہاتھ میں پکڑا دیں اور یہ کہہ سکیں کہ اس میں اصول سے لے کر آخر تک پورا دین بیان کر دیا گیا۔ یہ خیال اس زمانے میں زیادہ ڈیولپ ہونا شروع ہوا۔ چنانچہ پہلے میرا خیال یہ تھا کہ جن جن چیزوں میں کچھ مشکلات ہیں یا مسائل ہیں ان پر تحقیق کر کے کچھ لکھ دینا چاہیے، لیکن جیسے ہی یہ چیز سامنے آئی تو پھر میں نے اس کتاب کا ایک پورا نقشہ سامنے رکھ کے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا۔ میں جو کام کر چکا تھا، یعنی پہلے فقہ و شریعت پر بہت سا کام کر چکا تھا، بعض اس میں جزوی مسائل ایسے تھے جن میں میرا اپنا ایک نقطہ نظر بن گیا تھا، ان میں سے بعض چیزیں میں نے ضرورتاً لکھ بھی دی تھیں اور وہ شائع بھی ہو چکی تھی، تو اس لیے میں نے پھر ترتیب کو تبدیل نہیں کیا، یعنی یہی خیال کیا کہ پہلے شریعت ہی کے مباحث کی تکمیل کر لی جائے۔ تو اب بھی جب آپ اس کتاب کو دیکھتے ہیں تو اس میں دین کا صحیح تصور کے سوا باقی تمام مباحث زیادہ تر فقہ و شریعت سے متعلق ہے، اور ایمانیات اور اخلاقیات کا حصہ وہ ابھی لکھنا باقی ہے، یعنی ہونا اس کو ترتیب میں پہلے چاہیے تھا، وہ ابھی لکھنا باقی ہے۔ اب جب یہ شائع ہوگی تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے اس کتاب کو لکھنے میں جو طریقہ اختیار کیا ہے وہ یہ طریقہ نہیں ہے کہ جو نتیجہ میں نے نکال کے سامنے رکھ دیا ہے اس کا پورا پس منظر اس میں بیان کروں۔ ظاہر ہے کہ اگر اس طریقے سے اس کتاب کو لکھا جاتا تو یہ شاید 20 جلدوں کی کتاب بنتی، تو اس میں میں نے جو نتیجہ فکر ہے اس کو بیان کر دیا اور اس کے استدلال کی طرف بھی اس طرح اشارہ کیا ہے کہ ایک علمی مزاج رکھنے والا آدمی تو اس کو سمجھ لے کہ استدلال کی اصل نوعیت کا پس منظر کیا ہے، لیکن یہ کہ جس کو نوعیت سے دلچسپی نہیں ہے اس کے سامنے وہ فکری نتیجہ آ جائے اور وہ اس کو دیکھ لے کہ وہ دین کے ایک بنیادی قضیے کو کس طریقے سے حل کرتا ہے۔ تو یہ طریقہ اختیار کیا۔ ظاہر ہے کہ اس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد یہ ناگزیر ہو جاتا ہے کہ ایک ٹیکسٹ بک کے طریقے پر کتاب پڑھائی جائے۔ تو اس میں بھی پہلے میرا خیال یہ تھا کہ بہت سے لوگ ہیں میرے شاگردوں میں بھی جو پڑھاتے بھی ہیں، ایک پورا انسٹیٹیوٹ وجود میں آ چکا ہے جس میں تعلیم تدریس ہوتی ہے، تو وہ پڑھائیں گے، تاہم شاید میں متعین طور پر نہ عرض کر سکوں، لیکن بعض موقعوں پر میں نے یہ محسوس کیا کہ ایسے نکات ہیں جن کو شاید ابھی دوسرے لوگوں کے لیے اپریشیٹ کرنے میں دقت ہے یا اس کا پورا پس منظر ان کے سامنے اس طرح واضح نہیں ہے۔ تو پھر مجھے بار بار یہ خیال ہونا شروع ہوا کہ میں اس کتاب کو ایک مرتبہ خود پڑھا دوں، یعنی یہ میں نے آپ دراز نفسی سے یہ کام لیا ہے کہ یہ واضح ہو جائے کہ میں نے اس کا انتخاب کیوں کیا ہے۔ تو یہ نشست اصل میں اسی کے لیے منعقد کی گئی ہے، مجھے نہیں معلوم کہ اس میں کتنا وقت لگے گا، میں نے اس کی ایک خاص سطح سامنے رکھی ہے، اس کی جو میں وضاحت کر دیتا ہوں کہ وہ کیا ہے۔ ایک چیز تو یہ ہوتی ہے کہ مخاطبین میں ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو عربی زبان سے واقف ہیں، اسلامی علوم سے واقف ہیں، اس کے مباحث کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں، انہیں یہ خبر ہے کہ اس سے پہلے کیا کیا نقطہ نظر رہے ہیں، اس میں آپ کوئی چیز پڑھاتے ہیں، ایک سطح وہ ہے۔ اس میں اندیشہ یہ تھا کہ اگر مثال کے طور پر اپنے طلبا کو میں پڑھا سکتا تھا، اندیشہ یہ تھا کہ اس میں وہ چیزیں جن کی توضیح اپنی میں نہیں ہوگی اور یہ خیال کر کے میں اس کو آگے بیان کر دوں گا کہ یہ بات تو واضح ہے۔ اچھا، پھر دوسری صورت یہ ہو سکتی تھی کہ اس کو اس سطح پر لے آیا جائے کہ جس میں آپ ہر چیز کی گویا ہندی کی زندگی کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ وہ سطح ہے کہ جس کے اوپر سویرا ہو جاتا ہے شروع کریں۔ تو میں نے ایک درمیان کی سطح اس کی متعین کر لی ہے، یعنی ایسا طریقہ اختیار کر رہا ہوں کہ جس میں اس کے علمی پس منظر کو بھی بیان کر دوں، مسئلہ کہاں سے پیدا ہوا ہے وہ بھی واضح کر دیا جائے، میں اس کو کس زاویے سے دیکھتا ہوں اس کو بھی بیان کر دیا جائے، اور یہ بھی بتا دیا جائے کہ استدلال کی اصل بنیادیں کیا ہیں، لیکن بہت زیادہ فیصلہ لائی جائے جن کو عربی زبان یا اس کے علوم سے واقف لوگ ہی سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہ اس کی سطح رہے گی، لیکن بہرحال یہ سطح بھی ایسی ہے کہ جس میں ہو سکتا ہے کہ طالبوں کو نیند آ جائے، یعنی یہ ممکن ہے، ہمت کر کے آپ لوگوں کو اس کو سمجھنا ہوگا۔
جو طریقہ اس کے لیے میں نے اختیار کرنا چاہا وہ یہ ہے کہ یہ طالب علمانہ نشست ہے، یعنی میں کوئی تقریر کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، کوئی لیکچر دینے کے لیے نہیں کھڑا ہوا، ایک چیز کی تدریس کر رہا ہوں، تو اس میں ہے کہ آپ پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں، یعنی اس کے دوران میں ایک بات نہیں واضح ہو رہی تو شروع کر دیجیے، آپ گفتگو شروع کر دیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. ہو سکتا ہے کہ کسی چیز کے اوپر ہم بحث مباحثہ کر لیں اور اس میں دوسری آراء بھی سامنے آ جائے اور مجھے اس کا محاکمہ کرنے کا موقع مل جائے. آپ اس کے لیے بھی پابند نہیں ہے کہ ایک بات ختم ہو تو تب آپ بات کریں، یعنی درمیان میں روکیے اور گفتگو شروع کر دیجیے. تو اس میں یہی بے تکلفی کا ماحول رہنا چاہیے، یعنی اس کے بغیر شاید بات واضح کرنا مشکل ہوگا. اس کو بھی ملحوظ رکھیں کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی موقع کے اوپر آپ درمیان میں روک کر یہ کہیں کہ یہ بات واضح کر دیں، تو میں آپ سے یہ کہوں کہ یہ میں ابھی تھوڑی دیر میں واضح کرنے والا ہوں، یا آپ سے یہ کہوں کہ اس کو تھوڑا موقع کر دیجیے میں یہ بات مکمل کر لوں، تو اس کو حوصلہ شکنی سے تعبیر نہ کریں. یعنی یہ اصل میں اس بات کی ضرورت ہوگی. مقصد یہی ہے کہ اس میں پارٹیسپیشن ہو، جیسے کہ طلبہ کی پارٹیسپیشن ہوتی ہے، آپ بھی شرکت کیجیے اور میں بھی. یہ بات بھی واضح کر دوں کہ اگرچہ کم و بیش 25 سال جو کچھ میں نے دین کو سمجھنے غور فکر کرنے بسر کیے ہیں یہ اس کے نتائج ہیں، لیکن اللہ کا بڑا شکر ہے کہ مجھے ادنا درجے میں بھی یہ خیال نہیں ہے کہ یہ کوئی حتمی چیز ہے. یعنی دین کے علم کا معاملہ یہ ہے کہ جیسے بعض چیزوں کی غلطی ہماری تحقیقات سے ہمارا خیال ہے کہ واضح ہو گئی ہے، بعد میں آنے والے ہماری تحقیقات کی غلطیاں واضح کریں گے. اور یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو جب تک دنیا قائم ہے اس وقت تک جاری رہے گا. یہ بھی خیال نہ کیجیے کہ کسی غلطی پر متوجہ کرنے یا متنبع کرنے کے لیے کوئی بڑا غیر معمولی علم چاہیے ہوتا ہے. گلی میں جاتا ہوا ایک آدمی بازو کا تو ایک ایسا سوال اٹھا دیتا ہے، یہ معلوم ہو جاتا ہے بڑے سے بڑے عالم کو معلوم ہو جاتا ہے لیکن کتنی معمولی بات تھی جو مجھ پر واضح نہیں ہوئی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا طریقہ ہے. یعنی اس لحاظ سے ایک طالب علم نے جیسے بھی ان کو سمجھا اسی طرح دیکھی. مجھے بارہ اس کا تجربہ ہوا ہے کہ میں پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں یا کوئی چیز واضح کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں تو اس وقت غلطی واضح ہو گئی. یعنی بارہ اس کا تجربہ ہوا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ ایک چیز کو برسوں سوچتے رہتے ہیں، بیان کرتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. اچھا برسوں بیان کرتے رہتے ہیں، لکھتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. لکھ بھی دیتے ہیں، کسی بحث مباحثے میں دوسرے کے زاویہ نظر کو سنتے ہیں تو غلطی واضح ہوتی ہے. تو یہ عمل بھی میرے نزدیک جاری رہنے کا عمل ہے. یعنی طالب علمانہ زندگی میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں جس میں ادنا درجے کی بھی کوئی گھبراہٹ ہو. میں نے اگر اس میں بعض اس کے جو بعد ہیں ان کو آپ دیکھیں، جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کے 4 5 ورژنز موجود ہیں چھپے ہوئے، تو اس میں بہت سی چیزوں میں تبدیلی کی ہے اور اس میں یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. یعنی ایسا بھی ہوا ہے کہ میں خود متنبع ہو گیا، ایسا بھی ہوا ہے کہ بیان کرتے ہوئے کچھ چیز سامنے آ گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ کسی نے توجہ دلائی اور واضح ہو گئی، ایسا بھی ہوا ہے کہ اپنے ہی شاگردوں کے ساتھ بحث و مباحثے میں بات پہلو واضح ہو گئے. اور یہ تو بارہا ہوتا ہے کہ ایک چیز آپ پر بالکل واضح ہے اور اس کے وضو میں بھی اس کی عبادت میں بھی کوئی شبہ نہیں ہے، لیکن جن الفاظ میں آپ نے اس کو بیان کیا ہے ان میں ایسی غلطی ہے کہ جس سے وہ کمیونیکیٹ نہیں ہو سکی. تو یہ ساری جتنی چیزیں ہیں وہ طالب علمانہ زندگی میں پیش آتی ہیں. لہذا ہو سکتا ہے کہ اس نشست کے دوران میں بہت سی چیزیں میں آپ سے سیکھوں اور بہت سی چیزوں کے بارے میں مجھے تنبہ ہو، بہت سی ایسی چیزیں ہوں جن پر مزید تحقیق کی ضرورت محسوس ہو. یہ سارے مراحل بھی اس میں پیش آ سکتے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح اس سے پہلے میرے ہمیشہ احباب اور شاگردوں نے بڑا کردار ادا کیا ہے میرے کام میں، ایسا ہی کچھ کردار آپ میں سے بھی ہر شخص ادا کرے گا تاکہ اور چیزوں کو واضح کیا جا سکے. ہم سب دین کے سچے طالب علم ہیں اور اسی طالب علمانہ ذہن کے ساتھ اپنے پروردگار کی ہدایت کو سمجھنا چاہتے ہیں. اس میں کسی تعصب کا کیا سوال، کسی انانیت کا کیا سوال. ایک طالب علم کی طرح ہر چیز کے اندر اتر کر اس کو دیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے اور یہ ممکن ہے کہ آپ کی تنقید سے میری بات سمجھ میں نہ آئے، یہ ممکن ہے کہ آپ توجہ دلائیں اور اس وقت مجھ پر واضح نہ ہو، لیکن میں اپنی زندگی کا تجربہ آپ سے بتا رہا ہوں کہ جب بھی کوئی اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو ذہن کے اندر وہ کھٹک پیدا ہو جاتی ہے جس پر آدمی بعد میں غور کرتا رہتا ہے اور وہی چیز پھر بتا دیتی ہے کہ یہاں الجھن موجود تھی، اب اس کو حل ہونا چاہیے. تو اس کو بھی ایک اچھی خدمت سمجھ کر آپ اس میں انجام دے سکتے ہیں. اس کے مطالعے کے دوران میں جس طرح کہ میں نے عرض کیا ہے مجھے بعض ایسی چیزوں کو بھی بیان کرنا پڑے گا کہ جو اس سے ہٹ کر ہوگی. یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی بحث میں یا کسی اور مسئلے کی تنقید ہے کسی دوسرے نقطہ نظر کی تفسیر کرنی پڑ جائے، اس کے بغیر شاید اس بات کو میں یہ خیال کر رہا ہوں کہ سمجھنا ممکن نہیں ہوگا. تو اس چیز کو بھی آپ کو گوارا کرنا پڑے گا. یعنی اس کی نوعیت اس طرح ہوگی، کیا چیزیں آپ کو لے کر آنا چاہیے. قرآن مجید ہر آدمی کے پاس ہونا چاہیے اور اب قرآن مجید کے چھوٹے چھوٹے نسخے مل جاتے ہیں، یعنی جن کو اٹھانے میں لانے میں کوئی دقت نہیں ہوتی.
یہ کتاب تو بہرحال ہونی چاہیے جس کو پڑھایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ درمیان میں اگر کوئی ایسی بحث سامنے آ جائے گی کہ جس میں کوئی چیز آپ کے سامنے بطور متن کے ہونی چاہیے تو میں امید کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر عابد طارق صاحب اسے فراہم کر دیں گے، یعنی ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی فوٹو کاپی کرا کے دے دیا جائے یا اس طرح کی کوئی چیز دے دی جائے تاکہ وہ چیز سامنے رہے، اس کا انالیسس یا اس کا تجزیہ آسان ہو جائے۔ میں بہت عرصے کی بات کروں، بیش 10 سال کے بعد پڑھانے کے لیے کھڑا ہوا ہوں، یعنی اب میں عرصہ ہوا کہ پڑھاتا نہیں رہا، تو اس لیے ظاہر ہے کہ تدریس کرنا بھول گیا ہوں۔ تو جب آدمی بہت عرصے کے بعد کوئی کام کرنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس میں بڑی کوتاہیاں ہوتی ہیں، ان کو نظر انداز کیجیے، میں انشاءاللہ آہستہ آہستہ سیکھ جاؤں گا، اور اس میں آپ لوگوں کی مدد شامل حال رہی تو بہتری کے اسباب بھی پیدا ہو جائیں گے۔ دیکھیے یہ میں اس کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے کھول رہا ہوں تاکہ پوری طرح اس کا تعارف ہو جائے۔ اس میں فہرست پر پہلے 1 منٹ ڈال لیجیے، یعنی جب آپ اس کتاب کو کھولتے ہیں تو اس کے بعد پہلے اس کی فہرست آتی ہے۔ میں اس فہرست کو واضح کرنا چاہتا ہوں۔ اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیں گے لکھا ہوا اصول و مبادی۔ مبادی یہ مبدا کی جمع ہے، یعنی کسی چیز کے بیس کے معنی میں جس پر وہ چیز اٹھی ہوئی ہے، جس سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، جس سے وہ شروع ہوتی ہے۔ تو اس میں وہ چیزیں میرے بحث لائی گئی ہیں کہ جو دین کے لیے اصول یا مبادی یعنی بنیاد کی حیثیت رکھتی ہیں، یعنی دین کہاں سے ملتا ہے، اس کے ماخذ کیا ہے، ان ماخذ کی تفصیل کیا ہے، اور اسی طریقے سے ان ماخذ تک اپروچ کے کیا طریقے ہو سکتے ہیں، کن چیزوں کو ملحوظ رکھنا چاہیے، یہ اس میں ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں۔ اس میں آپ نے دیکھا کہ ایک عنوان ہے الحکمہ، یہ ایک بڑا عنوان ہے، اس کتاب کی بڑی تقسیم یہی ہے، یعنی اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ کیوں کیا گیا ہے یہ آگے زیر بحث آئے گا، یعنی ایک الحکمہ ایک الکتاب۔ الحکمہ میں جو مباحث ہوں گے وہ 3 ہیں، یہاں ایک ہی لکھا ہوا ہے، یعنی دین کا صحیح تصور، اس کے بعد ایمانیات اور پھر اخلاقیات۔ ان کی آگے اجزاء میں تقسیم جو بھی ہوگی، یعنی بنیادی بات عرض کر رہا ہوں، دین کا صحیح تصور، اس کے بعد ایمانیات اور اخلاقیات، یہ دونوں ابھی لکھنا باقی ہے۔ اس کے بعد الکتاب ہے، یعنی یہ اس میں شریعت اور قانون ہے۔ اس کو الکتاب کا نام کیوں دیا گیا ہے یہ بھی آگے زیر بحث آ جائے گا۔ اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو قانون سیاست ہے، یعنی جس میں وہ چیزیں میرے بحث آئی ہیں جو سیاسی زندگی کی تطہیر کے لیے دین میں بیان کی گئی ہیں۔ پھر قانون معیشت ہے، یعنی وہ قوانین، وہ ضوابط جو معیشت کی تطہیر، معیشت کے تزکیے کے لیے بیان ہوئے ہیں۔ قانون دعوت ہے، یعنی دعوت، تبلیغ، اس کے لیے کیا قواعد ہے، کیا ضوابط ہے، کن چیزوں کو دین نے لازم کیا ہے اور کن چیزوں کی ترغیب دلائی ہے، وہ اس میں میرے بحث آئی ہیں۔ پھر قانون جہاد ہے، اس کی شرح کی ضرورت نہیں ہے، یہاں جہاد سے بطور خاص قتال مراد ہے، یعنی جنگ کے لیے دین میں کیا قانون بیان کیا گیا ہے۔ حدود و تعزیرات ہے، یعنی جرائم کی سزائیں۔ حدود ہماری خاص دینی اصطلاح ہے اور تعزیر کا لفظ سزا کے لیے عام استعمال ہوتا ہے، اس میں یہ چیز زیر بحث آئی ہے۔ پھر اس کے بعد خور و نوش ہے، جس کو بالعموم لوگ خرد و نوش کہتے ہیں، یعنی یہ اس کا طالب علم آپ کو توجہ دلانے میں کوئی حرج نہیں، اس کا صحیح لفظ نہیں ہے خرد و نوش، خور و نوش ہونا چاہیے اس کو۔ کھانا پینا، کھانا نوش پینا، تو خور و نوش کھانا پینا، یعنی کھانے پینے کے بارے میں جیسے سنتے ہیں نا کہ فلاں فلاں چیزیں ممنوع ہے، فلاں فلاں چیزیں حرام ہے، تو اس میں اس کا ذکر ہے۔ پھر رسوم و آداب ہے، ہم عید مناتے ہیں، منشوں کو بہتر کر کے رکھتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا، دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں، تو رسوم آداب بھی دین میں چونکہ ہیں تو وہ اس باب میں بڑی تفصیل سے بیان ہوئے ہیں۔ پھر قسم اور کفارہ قسم ہے، یعنی قرآن مجید میں قسم کو بھی ایک بڑی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے اور اس کے لیے قانون بیان کیا گیا ہے کہ اگر کوئی آدمی قسم کھا بیٹھتا ہے تو اس کی کیا اہمیت ہے اور اگر اس کو توڑنا پڑتا ہے تو اس کا کیا کفارہ ہے۔ تو یہ چیز بھی چونکہ قانون اور شریعت سے متعلق ہے، اس میں بحث آئی ہے۔ 2 بات اس میں ابھی تک نہیں لکھے گئے، ایک قانون معاشرت اور وہ پہلے آئیں گے، یعنی قانون سیاست سے اوپر ہوں گے، قانون معاشرت اور قانون عبادات۔ عبادات سے شروع ہوگا،
پھر معاشرت، پھر اس کے بعد قانون سیاست، اور اسی طریقے سے یہ آ جائے گا. قانون معاشرت میں ان دنوں لکھ رہا ہوں، اس کی 4-5 اقساط اشراق میں شائع ہو چکی ہے، اور امید یہی ہے کہ انشاءاللہ اور چند مہینوں تک وہ پائے تفصیل کو پہنچ جائے گا. اس کے بعد میں قانون عبادات لکھوں گا. اگرچہ عبادات کے بارے میں جو کچھ میری تحقیقات ہیں وہ حسن اتفاق سے ان دنوں جو ابواب حدیث کے جہاں زیر بحث رہے ہیں اس میں بہت کچھ سامنے آ چکے ہیں، وہ زیادہ تر عبادات کے بعد ہے. لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے کہ خود لکھتے وقت بہت سی دوسری حقیقتیں واضح ہو جاتی ہیں، تو وہ انشاءاللہ اس میں زیر بحث آ جائیں گی. یہ ایک نظر میں نے آپ کو بتایا کہ فہرست اس کی ہے. یہ چاروں جو دوسرے ابواب ہیں، یعنی ایمانیات، اخلاقیات، عبادات اور قانون معاشرت، اگر اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے اور یہ لکھنے میں کامیابی ہو جاتی ہے تو پھر یہ کتاب پائے تکمیل کو پہنچ جائے گی. یعنی پھر میں اس کے بارے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ پورے دین کو جیسے میں نے سمجھا ہے یہ کتاب اسے بیان کر دیتی ہے. لیکن اس سے پہلے یہ ایک نامکمل کتاب ہے، اور جیسے یہ پائے تکمیل کو پہنچے گی اور زندگی رہی اور آپ لوگوں کا حوصلہ بھی باقی رہا تو وہ اب آپ بھی انشاءاللہ پڑھ لیں گے. اس کے بارے میں یہ بات میں نے لکھ دی. یہ کتاب ابھی ناتمام ہے. اس کے حصہ اول میں ایمانیات اور اخلاقیات اور حصہ دوم میں قانون عبادات اور قانون معاشرت کے ابواب لکھنا باقی ہیں. پائے تکمیل کو پہنچنے کے بعد یہ انشاءاللہ وقتاً فوقتاً شامل اشارت ہوتے رہیں گے. یہ اس پر میں نے لکھ دیا. آپ فرمائیں گے سب باتیں کیوں بتا رہے ہو؟ عام تجربہ یہ ہے کہ لوگ کتاب شروع کر دیتے ہیں، شروع میں جو بھی لکھا ہوتا ہے نہیں پڑھتے، تو میں نے کہا پڑھ لیں. اچھا، اس کا جو میں نے دیباچہ لکھا ہے اگرچہ وہ ایک مختصر سی تحریر ہے لیکن اس کو بھی دیکھ لیجیے. اس میں میرا جو نقطہ نظر ہے اس کتاب کو لکھنے میں وہ بیان ہو گیا ہے. اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. کم و بیش شبہ صدی کے مطالعہ اور تحقیق سے میں نے اس دین کو جو کچھ سمجھا ہے وہ اپنی اس کتاب میں بیان کر دیا ہے. یعنی اس ایک جملے میں نے یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے یہ ادعا نہیں ہے کہ یہی حقیقی دین ہے. مجھے یہ ادعا بھی نہیں ہے کہ یہ وہ کچھ ہے جس کو سب مانتے ہیں. میں نے ایک طالب علم کے طور پر جو کچھ سمجھا ہے اس کو میں نے بیان کر دیا. یہ وجہ ہے کہ اس کے انگریزی ترجمے کے بارے میں جب مجھ سے شہزاد سلیم صاحب نے پوچھا تو میں نے کہا کہ اس کا نام آپ اسلام ایز آئی انڈرسٹینڈ اٹ رکھ لیجیے. میں نے دین کو جیسے سمجھا ہے ایک طالب علم کی حیثیت سے میں نے اسے بیان کر دی. واقعے کا باقی حصہ بھی میں تجملاً پڑھ دیتا ہوں. اس کی ہر محکم بات کو پروردگار کی عنایت اور میرے جلیل القدر استاذ امام امین احسن اسلائی کی فیض تربیت کا نتیجہ سمجھیے. اس میں کوئی بات کمزور نظر آئے تو اسے میری کوتاہی علم پر محمول کیجیے. ملکت عاشقی و گنجے طرف ہر چدارم زیمن ہمت رشت. فارسی شعر کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں، اب سب لوگ فارسی جانتے ہیں بہت زیادہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خواہ عاشقی کا ملکہ ہو یا زندگی کی خوشیوں کا خزانہ، جو کچھ رکھتا ہوں آپ ہی کے حوصلے کی برکت سے رکھتا ہوں. تو مطلب یہ ہے ملکت عاشقی و گنجے طرف ہر چدارم زمن ہمت رشت. آپ کو شعر سے دلچسپی ہے، مفہوم سے دلچسپی ہے، یا شعر کرنے والے دلچسپی ہے؟ حافظ کا